नबी के दौर के अंदर भी बहुत सारी बुराइयां पाई जा रही थी। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब आपने अपनी नजर उठाई और आपको जब होश हुआ, जब आप पैदा हुए और पैदा होने के बाद जब आपको अक्ल शूर हुआ और आपकी नजरों के सामने आपने बहुत सारी बुराइयों को आपने देखा, बहुत सारी गड़बड़ियों के अंदर आपने नजर दौड़ाई। मुस्लिम मुआशरे के अंदर आपने देखा कि लोग अल्लाह ताला को छोड़ करके 360 मूर्तियों की इबादत कर रहे हैं। आपने खाना काबा के अंदर हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की भी मूर्तियों को आपने देखा और आपने ये भी देखा कि लोग जाकर के मूर्तियों के सामने बाकायदा सजदा करते हैं, उनके सामने चढ़ावा चढ़ाते हैं। नबी अकरम ने इसके अलावा और भी बहुत सारी दीगर बुराइयों को आपने अपनी नजर से देखा और उसी खाना काबा के अंदर आपने लड़कियों को बगैर किसी कपड़े के तवाफ करते हुए आपने पाया कि लड़कियों के जिस्म के अंदर कोई कपड़ा नहीं और बगैर किसी कपड़े के वो खाना काबा का तवाफ भी कर रही हैं। इस सारी चीजों को आपने देखा। आपने देखा कि लोग लड़कियों को कुछ भी अहमियत नहीं दे रहे हैं, बल्कि लड़कियों को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ा जा रहा है, जमीन के अंदर दरगोर कर दिया जा रहा है। और जिसके घर के अंदर कोई बच्ची पैदा होती है तो उसके बाप का चेहरा बहुत बुरी तरीके से बिगड़ जाता है और अपने जिस्म को और अपने आप को बाहर दिखाने की वो कोशिश भी नहीं करता है और बाकायदा अपने आप को छिपा करके रखता है और अपने बच्चों को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया करता है। नबी अकरम ने ये भी मुआशरे के अंदर देखा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर किसी की नजर किसी लड़की के ऊपर पड़ती है तो उस लड़की को वो पकड़ करके जाता जा उसके साथ गलत काम भी करता है, ताकत के बलबूते पे गलत काम हो रहा है। और नबी अकरम ने ये भी देखा उस मुआशरे के अंदर, अरब की धरती के अंदर आपने ये भी देखा कि कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो अपने छतों के ऊपर झंडा लगा कर किस बात का ऐलान करती है, और नौजवानों तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आओ मेरे दरबार के अंदर आ जाओ, आओ मेरे घर के अंदर आ जाओ, कोई तुम्हें रोकने और टोकने वाला नहीं आएगा। ये तमाम बुराइयों को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी नजर से देखा। नबी अकरम को 40 साल हो गए और 40 साल के बाद जब आपको जब नबूवत मिली और मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से जब आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाया गया और आपको कहा गया आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से हमने आपको रसूल बना दिया है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफअल फमा बल्लगत रिसालता। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, ऐ रसूल जो किताब आपके ऊपर नाजिल की गई है, जो कुरान आपके ऊपर उतारा गया है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको आप दूसरों तक पहुंचाइए। बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, जो चीजें आपके ऊपर उतारी गई उसको आप दूसरों तक बताइए। व इल्लम तफअल फमा बल्लगत रिसालता, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपने अपनी रिसालत के अंदर गड़बड़ी की, आपने अपने रिसालत के अंदर खयानत किया। आपको जो बताया जा रहा है इसके बारे में सबको बताइए, प्रचार कीजिए और लोगों को बाकायदा आप दावत दीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी बन जाने के बाद आपने सबसे पहले मुआशरे के अंदर जिस बिगाड़ को खत्म करने की कोशिश की वो आपने मुआशरे के अंदर तौहीद को लाया और आपने शिर्क को खत्म करने की कोशिश की। सबसे पहले शिर्क को आपने, क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह और सबसे बड़ा पाप इस समाज इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप अगर है तो ये शिर्क है। आपने फरमाया हजरत मुआज़ इब्न जबल से ये फरमाया कि मुआज़ इब्न जबल ये सुनो, ऐ मुआज़ अगर तुम्हें कोई पकड़ ले और कोई तुम्हें घेर ले
اور تمہارے اوپر بہت زیادہ اچھار کرے اور تم سے یہ کہے کہ اللہ کا انکار کر دو، اے معاذ ابن جبل تم اللہ کا انکار کر دینا، لیکن اے معاذ ابن جبل اگر وہ تم سے کہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے سجدہ کرو، کسی اور کے سامنے تم ٹیک لگاؤ، کسی اور کے سامنے تم قیام کرو، سجدہ کرو، رکوع کرو، اے معاذ ابن جبل ان قتلتا او حرقتا، اے معاذ ابن جبل اپنے آپ کو قتل کروا لینا، اپنے آپ کو بوٹی بوٹی کروا لینا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ماتھا مت ٹیکنا، کسی اور کے سامنے سجدہ مت کرنا، کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا نہیں، کیونکہ عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، روزی روٹی کا مالک اللہ ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے۔ اس اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے سجدہ کرو، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے فرمایا اے میرے بندوں میں دوسرے گناہوں کو تو معاف کر دوں گا، لیکن میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، کیونکہ میرے نزدیک سب سے بڑا پاپ اور سب سے بڑا گناہ یہ تو شرک ہے۔ آج جو سماج کے اندر یہ شرک جگہوں کے اندر پھیلتا جا رہا ہے، کئی جگہوں کے اندر آپ دیکھیے شرک کے اڈے کھل رہے ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ ہندو دھرم کے اندر بھی شرک کا بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ یچتیو یوم مہنستسما دیو شوری دشا، یچتیو مانگو یوم ما اسی سے نستسما دیو شوری دشا، یچتیو یوم ما مانگو اسی ایک بھگوان سے، اسے ایک رب سے، نستسما دیو شوری دشا اس اللہ کے علاوہ، اس رب کے علاوہ، اس بھگوان کے علاوہ کوئی ذرہ برابر تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے، کچھ بھی دے نہیں سکتا، اور تمہاری زندگی سے کچھ بھی چھین نہیں سکتا ہے، کچھ بھی دے نہیں سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اتنا فرمایا تھا اللہم لا مانی لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع الجد منک الجد، اللہ جس کو دے دے سارے دنیا کی طاقت مل کر کے اسے چھیننا چاہے تو چھین نہیں سکتی ہے، اور اللہ اگر کسی سے چھین لے تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے اگر اس کو دینا چاہے تو دے بھی نہیں سکتی ہے۔ اگر اللہ کسی کو مارنا چاہے تو یہ کٹھیار سے لے کر کے دلی کے تمام ڈاکٹر مل جائیں اور اس کی جان کو بچانا چاہے تو بچا بھی نہیں سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ عقیدہ اپنے اندر مضبوط کرو، جب عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے تو سر صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، کم سے کم 5 وقت تو اللہ کے سامنے سر جھکاؤ۔ آج مسلم معاشرے کے اندر گڑبڑی یہ پائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میرے بندو، اے میرے بھکتوں، اے میرے بندو سنو، ہم نے انسانوں کو جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی پوجا کے لیے پیدا کیا ہے۔ تم کماؤ، کھاؤ، بلڈنگیں بناؤ، سارا کام کرو، لیکن میرے بندو جب اذان کی آواز تیرے کانوں سے ٹکرائے تو اذان کا جواب بھی دیا کرو، اور مسجدوں میں آ کر کے سجدے بھی کیا کرو، اور اللہ کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکاؤ، سجدہ کرو۔ جتنا تم شکریہ ادا کرو گے میرے بندوں میں اس سے بھی زیادہ تمہیں بڑا چڑھا کر کے دوں گا۔ آج مسلم معاشرے کے اندر یہ ہے کہ اللہ کا جو حقوق ہوتے ہیں، اللہ کا جو حق ہے، اس حق کو مسلمانوں نے کسی اور کو دے دیا، کسی اور کو حق دے دیا، اللہ کا حق بھول چکا۔ یہ مسلم معاشرے کے اندر یہ گڑبڑی ہے، یہ ہمارے اندر یہ گڑبڑی ہے۔ آج مسجد کا دورہ کیجئے، جلسوں میلوں کے اندر آپ دیکھیں کتنی بھیڑ ہوتی ہے، آرکسٹرا ہو تو پوری رات بھر آپ کو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ملیں گی، ہاں یہاں تک کہ بزرگ بھی آپ کو ملیں گے، لیکن آپ کو فجر کے وقت 10-5 آدمی آپ کو مسجد کے اندر ملیں گے۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کی حالت، نماز کی پابندی نہیں ہے۔ اللہ نے جو سب کچھ دیا اس اللہ کے لیے ہم 5 ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔
غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا ڈنکا لوگوں کے اندر بجایا اور لوگوں کو شرک سے آپ نے منع کیا اور شرک سے آپ نے بچایا اور شرک سے لوگوں کو آپ نے بچنے کی تلقین کی اور آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا پاپ تو یہی ہے۔ کسی نے سوال کیا تھا ایو ذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ امام کائنات سید المرسلین رحمت للعالمین نے فرمایا تھا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا پاپ یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، سب سے بڑا پاپ یہ ہے۔ اللہ کے نبی نے مکہ کی زندگی میں، مکہ کی زندگی کے اندر آپ نے کتنے سال زندگی، آپ نے رسالت ملنے کے بعد آپ نے 13 سالہ زندگی آپ نے وہاں پہ گزاری ہے۔ مکہ کی زندگی کے اندر آپ نے توحید کا درس دیتے رہے، اللہ کا مقام لوگوں کو بتاتے رہے، آپ لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتاتے رہے، اور جب اللہ کا پاور لوگوں کو معلوم ہو گیا اور جب لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شرک نہیں کر، کسی کو شریک نہیں کرنے لگے، اور مدینہ کی دھرتی پر اور مدنی زندگی کے اندر جناب محمد رسول اللہ نے اسلامی شریعت کو آپ نے بتایا، نماز کا طریقہ بتایا، حج کا طریقہ بتایا، زکوٰۃ کا طریقہ بتایا، زندگی میں گزارنے کا طریقہ آپ نے بتایا، یہاں تک کہ آپ مدینہ جب پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا کہ شراب کے اوپر پابندی لگائی جائے، اور آپ کو معلوم ہے شراب بڑی پابندی، بڑی تیزی کے ساتھ مکہ والے عرب کے لوگ شراب کو بہت ہی زیادہ پیا کرتے تھے۔ آج بھی معاشرے کے اندر یہی حال ہے، بہار کے اندر بندی ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے شراب پینے والے کی کمی نہیں ہے۔ ہاں، شراب پی کر کے کتنے نوجوان اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، کتنے لوگ شراب پی کر کے اپنے بیوی کو مارتے ہیں، شراب پی کر کے اپنے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے۔ شراب کی پابندی ہونے کے باوجود آپ کو شراب پی کر کے آپ کو روڈ کے اندر گرتا ہوا اور آپ کو لڑکتا ہوا بہت سے آدمی آپ کو ملے گا، بہت سے لوگ۔ شراب کی پابندی ہے لیکن آج مسلمان شراب پی رہا ہے۔ یہ نتیش کمار نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، ہم اس قدم اٹھانے کو ہم اس کو سراہتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ بہت بڑا انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے اور سماج کو زندہ رکھنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، کیونکہ جس قوم کے اور جس معاشرے کے یہ نوجوان نسل یا کوئی بھی اگر شراب کے اندر ڈوب جائے اور شراب کی پابندی ہو جائے تو میرے بھائیو یاد رکھیے گا، جس قوم کے لوگ اگر شراب کی عادی بن جائیں تو وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے، وہ قوم تباہی کے دلدل میں جاتی چلی جائے گی۔